الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات، ناظرین و سامعین، عام طور پر جو دیکھا گیا ہے، لوگوں کے درمیان نفرت ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے، بعد ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ جب میں نے قریب جا کر اختلاف کی وجہ جانچنے کی کوشش کی، معلوم کیا کہ ان میں اختلاف کی وجہ کیا ہے، تو عام طور پر جو رشتہ داروں میں ہے، دوستوں میں ہے، ہمسایوں میں ہے، قریب کے تعلق والوں سے ہے، دور کے تعلق والوں کے اندر جو اختلاف ہمیں نظر آتا ہے، تو وہ اختلاف کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ کسی نے کسی کی عزت کا خراب ہو، کوئی کسی کو قتل کر چکا ہو، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ عام طور پر جو اختلاف لوگوں کے مابین ہیں، ہمسایوں کے درمیان ہیں، رشتہ داروں کے درمیان ہیں، دوستوں کے درمیان اختلافات جو پیدا ہو جاتے ہیں، وہ عمومی طور پر ہماری زبان کے الفاظوں کی وجہ سے، زبان کے لہجوں کی وجہ سے ہے عام طور پر، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہر اختلاف کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو تب اختلاف، نہیں، کسی نے کسی کی عزت کو خراب کیا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عزت کا خراب کوئی نہیں ہوتا، کوئی قتل بھی کسی نے نہیں کیا ہوا ہوتا، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی کا لین دین ہو، عام طور پر لین دین کی وجہ سے بھی اختلاف نہیں ہوتا، نہیں بول رہے، تعلقات خراب ہو چکے ہیں، شادی غمی ٹوٹ چکی ہے، تو وجہ کیا ہوئی؟ ریسرچ کے بعد جو مجھے سمجھ آیا جو وجہ ہے، وہ وجہ عام طور پر لب و لہجہ ہے یا زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ نکلے ہوئے الفاظوں کی وجہ سے ایسا بعد پیدا ہو جاتا ہے، ایسی دوری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوری نفرت کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر وہ نفرت دشمنی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، ما یتلفظ بہ الانسان، جو انسان تلفظ کرتا ہے، جو انسان اپنے زبان سے الفاظ نکالتا ہے، بعض دفعہ وہ ایسے نامناسب الفاظ ہوتے ہیں جو دوسرے کا دل چیر کے رکھ دیتے ہیں، تعلقات کے درمیان ایک چھری کی مانند تعلقات کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور وجہ میں نے عرض کی ہے وہ زبان ہے، وجہ الفاظ ہیں، وجہ لہجہ ہے، ورنہ اتنی بڑے مسائل نہیں ہیں کہ اتنی بڑے مسائل کی وجہ سے بندہ تعلقات منقطع کر دے، شادی اور غمی تک آنے جانے کو چھوڑ دے۔ محض زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو نشتر کا کام کرتے ہیں، تعلقات کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، چھری کے طور پر، تلوار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلافات ہو جاتے ہیں، اختلاف دوری کا سبب بن جاتا ہے، اور پھر نفرت جنم لیتی ہے، اور پھر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہا گیا ہے نا کہ جو تلوار کا زخم ہے، نیزے کا زخم ہے، پسٹل کا زخم ہے، گولی کا زخم ہے، کلہاڑی کا زخم ہے، چھری کا زخم ہے، وہ تو ایک دن وہ زخم مندمل ہو جاتا ہے، وہ بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان سے نکلا ہوا نشتر ہے، زبان سے نکلا ہوا جو زخم ہے، لگ جاتی ہے جو زبان، جس کو اس کے الفاظ لگ جاتے ہیں، جو زخم ہے وہ زخم نہیں بھرتا۔ تو آج کی نشست میں آپ حضرات سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، زبان پہ کنٹرول کیجئے، لب و لہجے پہ کنٹرول کیجئے۔ یہی الفاظ تو ہیں جو تخت پہ بٹھاتے ہیں، اور یہی الفاظ تو ہیں جو تخت دار پہ لٹکاتے ہیں۔ انہی الفاظوں کی وجہ سے دل کے اندر بندہ چلا جاتا ہے، اور انہی الفاظوں کی وجہ سے دل سے اتر جاتا ہے۔ الفاظوں کا استعمال خوب سمجھ کر، جس طرح کہتے ہیں نا وہاں پر ہے، پہلے تولو پھر بولو، کہ ہم بول کیا رہے ہیں، کتنی جا کر اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کے دل کو زخمی کر دے گی، اور تعلقات کا قتل ہو جائے گا۔ تو اتنی بڑے معاملات نہیں ہوتے، اختلاف کے جو اسباب ہیں ان میں جو سب سے زیادہ سبب ہے وہ یہ کہ اس نے فلاں موقع پر یہ جملہ کہا تھا، مجھے فلاں موقع پر فلاں کو میرے متعلق یہ کہہ رہا تھا، تو الفاظوں کی وجہ سے تعلقات ختم ہو گئے۔ تو گزارش یہی ہے کہ اپنے الفاظوں پر کنٹرول کیجئے، ایسا نہ ہو کہ الفاظ ہمارے اوپر چڑھ جائیں، بلکہ ہم الفاظوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوں۔ کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، اور کیا بولنا ہے، جب ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو پھر تعلقات کے اندر دوری نہیں آئے گی، اختلافات نہیں جنم لیں گے،
پھر بعد اور دوری پیدا نہیں ہوگی، پھر نفرت پیدا نہیں ہوگی، پھر دشمنی پیدا نہیں ہوگی۔ ہاں یاد رکھیے کہ آپ کا ایک ایک جملہ، ایک ایک بول، ایک ایک لفظ جو زبان سے ادا ہوتا ہے، آپ اس کے ذمہ وار ہیں، ذمہ دار ہیں اس کے، آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ جس کے متعلق آپ وہ جملے استعمال کر رہے ہیں اس کے ہاں بھی آپ جواب دہ ہیں، اور ان اللہ بھی جواب دہ ہیں آپ۔ اللہ بھی بعض پر فرمائیں گے، پوچھیں گے، تو کیوں نہ اپنی زبان کو، اپنے لب و لہجے کو کنٹرول کریں، ہم اس پر سوار ہوں، وہ ہمارے اوپر سوار نہ ہوں۔ تو اس سے انشاءاللہ فائدہ یہی ہوگا، جو تعلقات ہیں، جو دوریاں ہیں، وہ دوریاں قرب میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اگر میٹھا بول بولا، الفاظوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا، کوشش کیجئے زبان کا استعمال، لہجے کا استعمال، الفاظ کا استعمال شستہ ہونا چاہیے، شائستہ ہونا چاہیے، میٹھا ہونا چاہیے۔ اس سے فائدہ ہوگا، تعلقات بڑھیں گے، ورنہ تعلقات کا قاتل یہ جملہ ہے، تعلقات کا قاتل زبان ہے، تعلقات کا قاتل یہ لب و لہجہ ہے ہمارا۔ سمجھیے، سنبھالیے، سنواریے، الفاظوں کو سنواریے، لہجے کو سنواریے، تعلقات میں دوری نہیں بلکہ قرب پیدا کیجیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔